مانتے ہیں نمازی خوشی منانے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کسی آیت کا حوالہ دیجیے، اس سے پتہ چلے کہ واقعی قرآن سے بھی ثابت ہے کہ خوشی منانا۔ تو میں نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں ایک آیت ہے اس نے کی جال مجبو کیفی شاہ صاحب اس میں سورہ یونس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں مناؤ۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ تم جمع کرتے ہو، کچھ بھی ہوگا، آپ کا مال ہوگا یا اعمال ہوں گے یا اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ جمع کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمایا جب تم پہ میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی طریقہ نہیں بتایا خوشی کیسے منائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خوشی مناؤ جیسے تمہارا جی چاہے، یہ نہ کرو کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے لیے محفلیں اکٹھی کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو۔ رب تعالیٰ نے یہ آپ کو قرآن پاک کو ملے گا احادیث میں ملے گا، لیکن ایک آیت اللہ تعالیٰ نے کی شان میں کہی وہ خوشی جس کو منانا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب دے دے۔ رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کا احسان نہیں دلایا۔ قرآن علماء کرام سے پوچھنا آپ تو عالم نہیں ہے، اب تو کہ عالمی کے خاتمے نہیں ہے، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ ایک صوفی مسلک سے ہے۔ ہم لوگ تو وہ بات دیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلک کو اور زیادہ ترجیح ہے، عشق کی بات ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا مومنوں پہ احسان ہوا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، ان میں اپنا محبوب بھیجا۔ اب یہ اللہ کا احسان ہوا، جب اللہ نے احسان ہم پہ کیا تو اس کے احسان کے بدلے کے ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ خوشی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے خوشی۔ اب اس کا اظہار کیسے کریں آپ؟ یہ آپ پہ چھوڑ دیے کہ آپ کیسے۔ اب یہاں بات نہیں رکی، بلکہ یہ کہا کہ وہ محبوب بھیجا، وہ رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ، تم
پہ آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب کا علم بناتا ہے اور ایک حکمت سکھاتا ہے. یہاں دو باتیں ہیں, کتاب کا علم اور حکمت, دو باتیں. اس کا مطلب حکمت جو ہے وہ سیپریٹ ہے. جو یہ کہے کہ علم ہی حکمت ہے غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کتاب کا علم جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مولانا اس کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں, اس میں حکمت کیا چھپی ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں کیا راز جو ہے چھپا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے حدود میں پڑھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اصول تفسیر جو ہے وہ تین چیزوں پہ منحصر ہے. نمبر 1 تفسیر بالقرآن, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا کہ اے مومنو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے نہیں آئے. یہاں سے نشہ جو ہے بالکل حرام نہیں ہوتا لیکن اس وقت جب نماز میں, لیکن اگلی جگہ جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نشہ جو ہے بالکل حرام ہے. یہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ اگلی آیت جا کے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمد للہ کہ کہو صراط اللہ الذین انعمت علیہم, کہ راستہ مجھے دکھاؤ اسی کے لوگوں کا. تو آگے جا کے اس کی تفسیر کی تو اسی کے لوگ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیق. 4 جماعتیں نام یافتہ بتائیں. یہ آگے جا کے اس کی تفسیر ہوئی. کون؟ نبی, صدیق, شہید, صالحین. یہ 4 جماعتیں. 3 جماعتیں نبی, شہید, صدیق موجود نہیں ہے, صالحین کی جماعت موجود ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے نام کیا, جاؤ ان کا راستہ, ان سے راستہ پوچھو. یہ بات ہو گئی. ان کا اس بے شک انہی گمراہی میں تھے. جب وہ محبوب آئے جو آپ کو پاک صاف کر دے, آپ دوزخ میں جا رہے تھے, آپ کو جنت کی طرف لے جائے, کیا ہمیں اس کی خوشی میں کچھ نہیں کرنے دیں؟ یہ فیصلہ. اب اگر کوئی بات اگر آپ سے کرے اس بات کی کہ جناب نکاح لکھا ہے, یہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیں. کیا کہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ. بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا روح کا قول ہے, غالباً آپ بات ہے کہ دیکھ اگر تیرا دل شیشہ ہے تو پتھر دل سے ڈر جان کے پتھر شیشے کو توڑ دیتا ہے. بات کرنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیو, ہم جو محفلیں میلاد کرتے ہیں, اس کے حضور کے ذکر کے لیے محفلیں سجاتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, خوشی کرتے ہیں رب تعالیٰ کی نعمت. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی اور بہت ساری نعمتیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ پوری زیادہ اور خوشی اللہ نے بیچ دے رکھے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ میں گزارش کروں گا ظفر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی میں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا, میں نے انٹرویوز کرانا تھا میاں صاحب کو, جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا. تو اس میں چیز پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں اس محفل میں تو گزارش یہ ہے کہ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں, سن رہا ہوں, اس کی باتیں ہو رہی ہیں. میں سے ذرا آگے جاتا ہوں. عشق ہوگا عمل بھی کرنا چاہیے, اور خوشی ہوگی
تو آپ خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیں. پہلے تو خوش ہونا ہے نا, اگر آپ خوش ہوں گے تو پھر اس کے اظہار کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں. سب سے پہلے تو میں منتظمین کو مبارک دوں گا. میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں کہ آج سے 35-40 سال پہلے اسی سالہ میں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی آبادی تھی. تو ایک روم کی ہال رینٹ کیا جاتا تھا اور جس میں ایک سطر بھی نہیں ہوتی تھی نماز کی. آج آپ اگر وہاں پہ جائیں, الحمدللہ بے تحاشا مسجدیں ہیں اور جمعے کی ہر مسجد میں 2 نمازیں اور فجر اور عشاء کی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہیں. تو یہ کیوں ہوا, کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں میں ایک طرف تھی, جذبہ تھا, اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے کام کیا. اب آتے ہیں فورٹ میکمری کی طرف. مجھے آیا ہوا یہ 4تھا سال شروع ہوا, تو دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ محافل جو تھی گھروں میں ہوتی تھی, بڑے چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی. تو میں ہمیشہ یہی میری گزارش ہوتی تھی کہ آپ اس کو بڑھائیں, دوسرے لوگوں تک اپنا پیغام